السلام علیکم میرے پیارے دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ میرے پیارے دوستو، جب انسان کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور اس کو محنت اور لگن کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اس کام میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس بات کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کہانی کچھ یوں ہے۔ ارشد اور امجد یہ دو سگے بھائی تھے۔ یہ ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بہت امیر تو نہیں تھے، بس ان کے پاس اتنی روزی تھی، اتنی گزارے کے قابل روزی تھی جس سے ان کا گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ جیسے تیسے یہ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کے ماں باپ کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں اور اچھے سے اچھا پہنائیں، کوئی کمی ہماری تربیت میں نہ رہ جائے۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن ان کی ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ وہ بیمار ہو گئی، اور کچھ عرصے تک وہ بیمار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب امجد اور ارشد پر مانو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ٹوٹتا بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کو اپنی ماں سے بڑی لگن تھی، بڑی محبت تھی، بڑی محبت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اب ہوا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ان کا دل کہیں نہ لگتا، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ اسکول میں، نہ پڑھائی میں، نہ گاؤں میں، نہ کھیل میں، نہ کود میں، بس اپنی ماں کے بارے میں سوچا کرتے۔ اسی سلسلے میں ان کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی اور اسکول بھی چھوٹ گیا۔ اب گھر کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے، اور گزارے کے قابل روزی بھی بچنا مشکل ہو رہی تھی۔ اب انہی نے سوچا، ان کے ماں باپ نے سوچا کہ ہم شہر چلیں اور کچھ کام کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ آسانی کے ساتھ کٹتی چلی جائے اور آسانی کے ساتھ کٹے۔ اسی سلسلے میں ان تینوں نے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تینوں شہر میں آ کر الگ الگ کاموں پر لگ گئے۔ ارشد ایک اسٹیشنری شاپ پر لگ گیا، جہاں پر پینسل، پین وغیرہ کا سامان بکتا تھا، اور وہاں پہ وہ یہ نوکری کرنے لگا۔ جو کسٹمر، جو گراہک جو مانگتا وہ اس کو وہ دیتے۔ ایک دن اس دکان پر ایک خاتون آئی جو بچوں کی کہانیاں لکھا کرتی تھی۔ وہ کچھ سامان لینے آئی۔ جب ارشد کو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہیں، تو اس نے ان خاتون سے ایک دن کہا کہ اس دن وہ ملا اور ان سے کہا کہ آپ سب کے لیے کہانیاں لکھتی ہیں، آپ ہماری ماں کے لیے بھی کہانی لکھیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ لگتا ہے تم اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہو، تو لہذا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر ماں باپ کا سپنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بڑی بنے اور بڑے آدمی بنے اور پڑھ لکھ کر بڑا بنے، تو تم پڑھائی لکھائی کیوں نہیں کرتے، جس سے کہ تم ہماری لکھی ہوئی کہانیوں کو بھی پڑھ سکتے ہو اور بھی دوسرے کام کر سکتے ہو۔ پر جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس کے اندر سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، صحیح غلط کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے اور بہت سے بچوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے پڑھائی کو چھوڑا، اور جب دوبارہ پڑھائی کو شروع کیا، کسی وجہ سے پڑھائی کو چھوڑ دیا، اور جب دوبارہ انہی نے پڑھائی کو شروع کیا تو وہ بڑے آدمی بنے، اور دنیا کے اندر انہی نے بڑی ترقی کمائی، بڑا نام کمایا۔ تو لہذا تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ تم اپنے کام اسکول کے اندر نام لکھاؤ اور پڑھو لکھو۔ یہ بات اس کے دل کے اندر گھر کر، اور اس کے اندر پڑھائی کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور اس نے بھی چاہا کہ میں اسکول جاؤں اور کالج جاؤں، بڑے سے بڑے کالج جاؤں، اور میں اچھے سے اچھا آدمی بنوں، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ اس پر وہ جو دکاندار تھے، جو دکان مالک تھے، انہی نے اس کے اندر کی اس دلچسپی کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر اس کو خالی وقت میں پڑھنے کی اجازت دے دی، اور پھر وہ اس نے اپنی پڑھائی کو اسٹارٹ کر دیا اور وہ پڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ پڑھ کے کالج سے اپنے باہر آیا، اور
फिर उसको एक कंपनी में मैनेजरिंग की जॉब मिल गई, एक कंपनी का वो मैनेजर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान के अंदर किसी काम के करने का जज्बा, किसी काम के करने की लगन पैदा हो जाती है तो वो उस काम को मेहनत और मशक्क़त से और दिल लगा कर करना शुरू कर देता है। फिर उस काम को करने में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो उसको झेल लेता है, लेकिन अपने काम से, अपने गोल से, अपने टारगेट से पीछे नहीं हटता। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी और ये बात पसंद आई होगी। हमें भी ऐसे काम करना चाहिए जिससे लोगों के हौसले बढ़ें। हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से, किसी घरेलू हालात की वजह से पढ़ नहीं पाते, या किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो पढ़ नहीं पाते। हमें चाहिए कि हम उनके हौसला अफजाई करें, हम उनके जज्बे को पैदा करें ताकि वो भी पढ़ें और जो है अपने घर वालों का नाम रोशन करें। हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा और आज तक के ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इसकी घरेलू हालात की वजह से और कुछ के पास वसाइल ना होने की वजह से, कि जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ने के लिए लैपटॉप या मोबाइल चाहिए होता है, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो एक मोबाइल ख़रीद सकें, मल्टीमीडिया मोबाइल ख़रीद सकें या एक लैपटॉप ख़रीद सकें। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो उनके अंदर का जज्बा पैदा करे और जो पढ़ाई छूट चुकी है उनको उसके आगे पढ़ने का जज्बा पैदा करे और उनके रास्ते इख्तियार करे जाएं। कि जो महल्ले के, हमारे एरियाज़ के बड़े लोग हैं, जो वेल्थी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके अंदर जज्बा पैदा करें और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ को, उस कमी को भी जो है पूरा करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो आपको खूब अच्छी लगी होगी उम्मीद है। ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो पाने के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी